الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز دوستو، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر رمضان کی فضیلت کا بیان ہوا ہے اور رمضان کے کچھ ضروری آداب اور اس کی عبادات کے متعلق پچھلے جمعہ میں اور اس سے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کر دیا تھا، اور آج رمضان المبارک کے آخری اشرا کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے. اور یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، بظاہر اس کا رمضان المبارک کے آخری اشرا کے ساتھ تعلق معلوم نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو پھر اس کی تعین ہو سکے گی کہ اس آیت مبارکہ کا رمضان المبارک کے آخری اشرا کے ساتھ تعلق ہے. جب آپ اس آیت مبارکہ کے حصہ کھلیں گے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ کہ جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے. اب قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اندر نازل کیا گیا ہے. اب اس کی تعین نہیں کہ کس گھڑی کے اندر نازل کیا گیا ہے، کس وقت نازل ہوا ہے. تو جب آپ اس کے ساتھ ایک اور آیت مبارکہ کو ملائیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا آپ کو. اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا. تو قرآن مجید کو قدر کی رات میں جب نازل کیا گیا ہے تو قدر کی رات کس اشرا کے اندر ہے؟ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخری اشرا کے اندر ہے. تو اس لحاظ سے اس آیت مبارکہ کا دوسرے آخری اشرا کے ساتھ تعلق معلوم ہو سکتا ہے. اور رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا. تو قرآن مجید کا جو نزول ہے یہ دو طرح کا نزول ہے. ایک ہے تدریجی نزول جو کہ 23 برس کے عرصہ میں ہوا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، ضرورت کے مطابق جتنی ضرورت ہوتی اس کے مطابق قرآن مجید نازل ہو جاتا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی اعتراض کیا تھا کفار نے اور یہود و نصارہ نے کہ جس طرح کے تورات اور انجیل
ایک ہی دفعہ میں نازل ہو گئی، قرآن مجید 23 برس کے عرصہ میں کیوں نازل ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا، لولا انزل علی القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، کہ ہم نے قرآن کو اس وجہ سے ایک ہی دفعہ میں نہیں اتارا تاکہ جب ہم آہستہ آہستہ اتاریں گے دلوں کے اندر اس کو پختگی حاصل ہو سکے۔ تو دلوں کو تسلی دینے کے لیے، دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ اور اس کی وجہ اگر یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ دلوں کو پختہ کر سکے، ثابت کر سکے، تاکہ مضامین جو ہے وہ انسانوں کے دلوں میں پختہ ہو سکے، ان کو ہر حکم کی ہر جزی صحیح طرح سمجھ میں آ سکے۔ اگر یہ مقصد تھا تو پھر تورات اور انجیل کو کیوں ایک ہی دفعہ میں نازل کر دیا گیا؟ اس وقت اگر یہ مصلحت تھی اب، تو اس وقت ان کے لیے مصلحت نہیں تھی کہ ان کی جو کتاب تھی اس کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جاتا تاکہ وہ بھی اسی طرح سمجھ سکتے کہ جس طرح مسلمانوں نے سمجھا؟ تو اگر یہ مصلحت ہے اللہ رب العزت کی تو پھر ان کے لیے مصلحت اختیار کیوں نہیں کی گئی؟ ان کو تو ایک ہی دفعہ میں نازل کر دیا گیا ان کے لیے، تورات اور انجیل کو۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسری کتابوں کو ایک ہی دفعہ میں نازل کیا، کیونکہ ان کے جو انبیاء علیہ السلام کی جو زمانہ ہوتا تھا ان کا وہ مخصوص زمانہ ہوتا تھا، اور اتنا وقت وہ نہیں رہتے تھے کہ ان کے اصحاب ہوتے تھے یا دوسرا نبی کوئی آ جاتا تھا، تو ان کو تشریح کے لیے کسی اتنی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اگر کوئی کسی بات کے اندر ان کو اختلاف ہو جاتا تو ہم نبی کے پاس جا کر پوچھ لیتے، یا نبی کے ایسے اصحاب موجود ہوتے تھے ہر وقت جن سے ان کی تشریح معلوم ہو جاتی تھی۔ لیکن قرآن مجید کے لیے یہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، حضور کے اصحاب رخصت ہو جائیں گے، تو پھر قرآن مجید کو کس طرح سمجھا جائے گا؟ تو اس وجہ سے شروع سے ہی ایسے کر کے نازل کر دیا تاکہ دلوں کے اندر اتنا پختہ ہو جائے، اس کے بعد ہر حکم کی ہر جزی صحابہ بتلا دے، حضور بتلا دے صحابہ کو، صحابہ آگے بتلا دے۔ اور اگر یہی بات ہے کہ ان کے جو قرآن میں ان کی جو کتابیں تھیں تھوڑی تھوڑی کر کے نازل نہیں ہوئی، ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا، تو پھر دیکھیں ہم اگر یہ کہیں کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ٹھہر سکے اور اسی طرح اختلاف واقع نہ ہو، لوگوں کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں، تو دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قرآن کی فہم کے اندر اختلاف ہوا ہے۔ مجتہدین کا اختلاف دیکھ لیں۔ تو اگر یہ بات ہے کہ اختلاف کی بات ہے تو ان کے اندر اگر اختلاف تھا تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اختلاف ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کا جو اختلاف تھا وہ بڑی نوعیت کا تھا، یہ چھوٹی نوعیت کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت کے اختلاف یہ رحمت ہے، کیونکہ اس کے اندر کام کرنے کے اندر آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر ایک حدیث مبارکہ سے ایک آیت مبارکہ سے ایک مضمون سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن دوسری آیت یا دوسری حدیث سے کوئی دوسرا مضمون سمجھ میں آ رہا ہے، وہ آسان ہے، تو اگر جو بندہ آسان کو اختیار کر لے گا تو اس کے اندر رحمت ہی ہے، اس کو تنگی نہیں دی گئی۔ تو اس وجہ سے یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو جو تدریجی نازل کیا آہستہ آہستہ، اس کی وجہ یہ تھی، یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو جو تدریجی نازل کیا آہستہ آہستہ، اس کی وجہ یہ تھی۔ اور یہ نزول کا قرآن کے اندر ذکر نہیں آ رہا ہے، یہ مطلب کہ اس طرح اس آیت مبارکہ کے اندر قرآن کے اندر تو آ گیا لولا انزل علی القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اس کی وجہ تو اللہ رب العزت نے بیان کر دی۔ لیکن یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے،
کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اندر نازل کیا. یہ دفعی نزول ہے، یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول ہوا ہے، اور یہ اس عالم کی بات ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے. اور اس عالم کی حیثیت ایسی ہے کہ اہل کشف حضرات فرماتے ہیں جس طرح کہ ایک دنیا کے اندر اور پھر ایک بچہ جو ہے اس کو رحم مادر سے، ایک ماں کے رحم سے اس کو ایک نسبت ہے، اور اسی طرح اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جس طرح ایک قطرہ ہے اور ادھر سمندر ہے. ایک بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ساری دنیا وہی ہے، ساری دنیا اس کی وہی ہے، وہ دوسری چیز کو نہیں سمجھ سکتا ہے. لیکن جب وہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو وہ عالم ہیچ لگتا ہے. تو اسی طرح یہ عالم کے اندر جب ہم موجود ہیں تو ہمیں دوسرے عالم کی سمجھ نہیں، وہ ہمیں عالم ایسا لگتا ہے کہ وہ کس طرح کا عالم ہوگا اس کے ہمیں پتہ نہیں. تو اسی وجہ سے انسان موت کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ وہ اس عالم کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. حضرت عائشہ بھی فرماتی ہے کلنا یکرہ الموت، ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں اس طور پر کہ ہم اس عالم کو نہیں چھوڑ سکتے. ایک کوئی سائنسدان یا کسی کا نام آتا ہے، اس نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے اندر ایک کھڑکی رکھ دینا باہر کی، کیونکہ اس کو اس عالم سے اتنا پیار ہے، وہ اس عالم کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا. اس کو ایسی نسبت ہے اس دنیا کو آخرت کے ساتھ. اور باقی اس وجہ سے اگر کسی کو کشف ہو جائے تو وہ تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو خواب کے اندر ہو جائے، ویسے بھی جس طرح ایک انسان کو پتہ چل جائے کتنی نعمتیں ہیں اور یہ چیزیں ہیں تو موت کو نہیں پسند کرے گا. تو یہ کوئی جس کو کشف ہو، کوئی اس طرح کے اس کو، اگر کوئی آج کل تو یہ چیزیں بالکل ہی ختم ہو گئی، اگر پہلے اللہ والے تھے ان کو اگر کچھ تھوڑی بہت اگر معلومات ہو بھی جائیں تو اس وجہ سے، معلومات کی وجہ سے، ان چیزوں کے ظاہر ہونے کی وجہ سے کسی کا مرتبہ نہیں بڑھ جاتا ہے. بلکہ قرآن کے اندر بھی اس چیز کا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں ان کی فضیلت بیان کی گئی. اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے عجیب جو ایمان ہے یہ فرشتوں کا ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کیسے نہیں مان لائیں کہ ہر وقت اللہ رب العزت کے سامنے احکام حکم ہو رہے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں لگے، ان کا ایمان عجیب کس طرح ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہے سب سے زیادہ عجیب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ ان پر تو ہر وقت وحی نازل ہوتی ہے، تو ان کے ایمان کے اندر عجیب ہونے کے اندر کوئی بات نہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح تمہارا ایمان عجیب ہے؟ ہر وقت میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، تمہارے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، قرآن کی نزول کی کیفیت کو دیکھا ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کا عجیب ایمان ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بعد لوگ آئیں گے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا اور نہ ہی نزول قرآن کی کیفیت کو دیکھا ہوگا، وہ ایمان لائیں گے، ان کا ایمان عجیب ہوگا، کیونکہ ان کا جو ایمان ہے وہ بن دیکھے ایمان ہے. تو اسی طرح ہمارا جو آخرت پر ایمان ہے یہ بن دیکھے ایمان ہے. تو اس وجہ سے کسی کو یہ کہنا کہ بھئی اگر کسی کو یہ چیزیں پتہ چل جائیں تو وہ اس کا مرتبہ بڑھ گیا، نہیں، اس کی وجہ سے کسی کا مرتبہ نہیں بڑھتا. لیکن خیر ایک مجموعی طور پر جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ایک فضیلت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے عبادت اور ریاضت کے اندر گزاری ہوتی ہے، تو اس طور پر ان کی فضیلت ہوتی ہے. تو خیر میں بات کر رہا تھا اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا، اور رمضان المبارک کے اندر جب اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرما دیا اس کی گھڑی بھی بیان فرما دی دوسری کہ اس کو ہم نے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. اور یہ اس آخری عشرہ کے اندر جو فضیلت آئی ہے تو وہ کس وجہ سے فضیلت آئی ہے؟ یہ جو فضیلت آتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے
ایک جس طرح کہ ایک بندے سے کسی نے پوچھا ایک عاشق سے کہ سب سے زیادہ اچھا شعر کون سا ہے، تو اس نے کہا کہ میرے معشوق کا شعر جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا شعر ہے، وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو ظرف کے اندر جو کسی چیز کے اندر فضیلت آتی ہے تو دوسری وجہ سے آ جاتی ہے۔ مثلا شعر کو اس نے معزز کیوں بنایا؟ کیونکہ اس کے معشوق وہاں موجود ہے، اس وجہ سے اس نے کہا کہ سب شعروں سے بڑا محبت والا مجھے یہ میرے معشوق کا شعر ہے۔ تو اسی طرح یہ جو رمضان المبارک کو کی اس اشرا کو فضیلت دی گئی ہے، اور جمعہ کی جو فضیلت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟ جس طرح کی جمعرات کے اندر 12 گھنٹے آتے دن کے، اسی طرح دن کے اندر جمعہ کے اندر بھی 12 ہی گھنٹے ہوتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو فضیلت ہوتی ہے ایک دوسری وجہ سے فضیلت ہوتی ہے کہ جس طرح کہ یہ رمضان المبارک کی اشرا کو فضیلت دی گئی ہے کہ قرآن مجید اس کے اندر نازل ہوا، قرآن مجید نازل ہوا۔ جب ایک عام چیز، ایک ہم کہہ رہے ہیں ایک عاشق معشوق کی وجہ سے اپنے عاشق کے شعر، اپنے معشوق کے شعر کو، معشوق کی وجہ سے اس شعر کو فضیلت دے رہا ہے باقی شعروں پر، تو اسی طرح جب ایک کلام مقدس جو اللہ رب العزت کا کلام ہے تو وہ کتنا پسندیدہ اور محبوب کلام ہے کہ جس کی نسبت جو ہے خدائے ذوالجلال سے ہے، تو جس گھڑی کے اندر وہ قرآن مجید نازل ہوگا تو پھر اس گھڑی کو کیوں فضیلت نہ حاصل ہوگی؟ اور اس کی فضیلت کو جو لوگ نہیں سمجھتے تو ان کو اس طرح بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ جس طرح کہ ایک ماں ہے اور ایک بہن ہے اور ایک بیوی ہے، ان کی شکل تو سب کی عورتوں جیسی ہے لیکن ان کے فرق کو ہر بندہ سمجھتا ہے۔ ایک انسان کی جو ماں کے ساتھ محبت ہے اور بہن کے ساتھ محبت ہے اس کا ایک فرق ہے، اور بیوی کے ساتھ جو محبت ہے اس کا ایک فرق ہے، بہت بڑا فرق اس کے اندر۔ اس وجہ سے کہے کہ اس کے اندر فرق ہی نہیں کہ وہ بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے، اس کی خوبصورتی بھی ہے، اور ماں بھی، دوسرا بیوی بھی عورت ہے، اس کی بھی خوبصورتی نہیں، اس کے اندر بڑا فرق ہے، ہر بندہ اس فرق کو سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح جب بیوی کو انسان بغل میں لیتا ماں کو تو نہیں کوئی لے سکتا ہے، اور یہی چیز ہوتی ہے اگر کوئی بندہ خواب کے اندر اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے خواب کے اندر تو انسان برا سمجھتا ہے خواب کے اندر، حالانکہ اس کی تعبیر تو اچھی ہوتی ہے کہ انسان وہ متوازی المزاج ہوتا ہے، اس کے مزاج کے اندر تواضع ہوتا ہے جو اس طرح کا خواب دیکھتا ہے، کیونکہ ماں کے ساتھ انسان اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ماں کی مراد جو ہوتی ہے یہ ضمیر ہوتی ہے، جو خواب کی حیثیت، اگر خواب کے اندر اس طرح کا واقعہ ہو تو ماں سے مراد جو معبرین وہ ضمیر کو لیتے ہیں اور جو دوسرا ہے اس کو لیتے ہیں کہ متوازی المزاج ہوگا یہ بندہ، تو اس کی تعبیر یہ کی گئی ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ خواب کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اپنا جو خواب ہو کسی عقل والے کو بیان کرو یا اپنے دوست کو بیان کرو، دشمن کو نہ خواب بیان کرنا چاہیے اور بے عقلے کو بھی خواب نہ بیان کرنا چاہیے، وہ یا تو تعبیر ایسی غلط دے گا کہ اگلا بندہ ڈر جائے گا، اور یہ خواب اگر کوئی ایک بندہ جس کو نہیں پتا وہ اگر کسی کو بتائے گا وہ تو توبہ توبہ کرے گا، اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی، وہ اس کو کوئی غلط ہی راستہ دے کر کوئی غلط ہی بات بتلائے گا۔ لیکن اگر کسی عقل والے کو اور کسی سمجھدار کو، خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے کو اس طرح کا خواب یا کوئی اور برا خواب آتا ہے یا اچھا بھی خواب آتا ہے تو بتلائے گا تو اس کی اچھی تعبیر دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں یہ حکم ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو بتلانا چاہیے جو عقل والے ہوں یا پھر دوست ہوں، تاکہ وہ اس کے اچھا معنی بیان کر سکے۔ تمہاری دشمنی کے اندر کوئی جو دشمن ہو تو تمہاری دشمنی کے اندر تمہیں اس کا غلط رنگ نہ دے سکے۔ تو خیر اس کا ایک فرق ہے، تو اس کے اندر فرق جو آتا ہے وہ مظروف کے اندر جو فرق آتا ہے وہ ایک دوسری وجہ سے آتا ہے کہ اس کا عاشق ادھر ہو یا اسی طرح اللہ رب العزت کا کلام اس گھڑی کے اندر نازل ہوا تو اس وجہ سے رمضان المبارک کی اس گھڑی کو فضیلت حاصل ہو۔ تو اس کی ایک فضیلت اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دی کہ رمضان المبارک کا جو ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور پھر اس کے اندر بھی ایک گھڑی جو مبارک ہے وہ قدر کی رات ہے کہ اس گھڑی اس رمضان المبارک کے پورے کے اندر قدر کی رات کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ اور یہ قرآن مجید یہ ایسی کلام ہے
جس کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ نسبت ہے. جس طرح کہ ایک نسبت ہوتی ہے آفتاب کو زمین کے ساتھ، جب تک آفتاب موجود ہو تو زمین روشن ہے، منور ہے، روشن زمین منور ہے. تو اگر یہ نعمت چھن جائے تو کس طرح انسان کو لگتا ہے؟ اگر نعمت مل جائے، ایک دن چند دن سورج نہیں طلوع ہوا تو اس کے بعد جب سورج طلوع ہوگا تو اس کے لیے کتنے خوشی کی بات ہوگی، اس کو نعمت سمجھے گا. تو اسی طرح اگر اللہ رب العزت کے پاس ہی یہ کلام پاک رہتا تو ہمارے پاس یہ نہ آتا تو کس طرح ہمیں اس کی عظمت کا پتہ چل سکتا تھا؟ تو جب یہ نازل ہوا تو پھر گھڑی کو بھی فضیلت ہوئی، اس گھڑی کو جس کے اندر یہ نازل ہوا، اور اس قرآن مجید کی تلاوت کی بھی، حتیٰ کہ اس کی ایسی محبت، ایسا اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ اس کو اگر کوئی بندہ، ایک بندہ سمجھ کر پڑھے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، ایک بغیر سمجھ کے بھی پڑھے گا قرآن مجید کو تو اس کو بھی ثواب ملے گا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ رب العزت سے خواب میں دیکھا اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کا دیدار ہوا. تو میں نے پوچھا کہ اللہ رب العزت سے کہ آپ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ کیا ذریعہ ہے کہ انسان بندہ ایک جو ہے یہ آپ کے قریب ہو سکے؟ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قرآن کی تلاوت. عرض کیا کہ پھر قرآن مجید کی تلاوت سمجھ کر یا بغیر سمجھ کے؟ تو فرمایا کہ جس طرح مرضی ہو. اور یہ کوئی اس کا مدار جو ہے یہ خواب پر ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی، 10 نیکیاں ہر حرف پر ملتی ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی خواب ہو یا کوئی اس طرح کی بات ہو، الہامی بات ہو، تو اس کو بیان اسی وجہ سے اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ کسی شریعت کے حکم سے متعارض نہ ہو، اس کے مخالف نہ ہو. اگر کوئی خواب ایسا ہو جو شریعت کے حکم کے بالکل مخالف ہو تو اس کو دلیل کے طور پر نہیں بیان کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو خواب ہے یہ شریعت کے حکم کے معارض نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور یہ جو آج کل کہا جاتا ہے کہ بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، قرآن پڑھنا چاہیے تو سمجھ کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے. اور اس وقت جو صحابہ پڑھتے تھے تو ان کو سمجھ بھی ہوتی تھی، وہ سارے عربی زبان کو جانتے تھے. تو ایسی بات نہیں تھی، بہت سارے صحابہ جو عربی زبان کو نہیں جانتے تھے وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ تقریباً 60 صحابہ تھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. ان میں سے کچھ عربی تھے، وہ بڑے خوبصورت لہجے میں پڑھ رہے تھے، کوئی مشکل سے پڑھ رہے تھے، کچھ نہ کچھ کوئی آیتیں ان سے پڑھی جا رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کی تحسین فرمائی، فرمایا سب اچھا کر رہے ہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت یہ کوئی لازم نہیں کہ عربی کرے تو وہ سمجھ کر پڑھے گا، اگر کسی آدمی نے کرنی ہے تو پہلے قرآن کو سمجھے اس کے بعد پھر اس کی تلاوت کرے. نہیں، جس طرح بھی ہو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ اللہ رب العزت کو بھی، اللہ رب العزت کی ذات اس سے خوش ہوتی ہے. جس طرح کہ ہمارا بھی ایک قانون ہے، سمجھ لے کہ جس ایک مصنف ہے، کوئی کتاب وہ لکھتا ہے، اس کی کتاب کو جو بندہ بھی پڑھے گا، اگر مصنف دیکھ لے کہ میری کتاب کو فلاں بندہ پڑھا تو اس کو دلی ایک خوشی ہوتی ہے، یہ سکون ملتا ہے. جس طرح کہ ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ گزرے ہیں، یہ ایسے بزرگ ہیں جو بریلوی اور دیوبندی دونوں کے ہی کامل بزرگ ہیں. اس کے بعد یہ آگے یہ جو فرقوں کی جو تقسیم ہوئی اس کے بعد ہوئی، لیکن ان سے یہ سب کے ہی بزرگ تھے، بریلوی علماء کے بھی اور دیوبند کے بھی جو تھے، ان سب کے یہ بڑے بزرگ تھے، سبھی لوگ یہ ان کی بیعت تھے. تو ان کی جو کتاب تھی درد نامہ غمناک، اس طرح کا نام تھا. تو وہ ایک دفعہ ایک لائبریری پر گئے تو دیکھا کہ ایک شخص وہ بڑے لطف کے ساتھ، بڑی ایک انہماک کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. تو فرماتے مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو جس کی بھی کتاب و مصنف کی اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہو تو اس کو بہت ہی خوشی ہوتی ہے. تو جب یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، انسان تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت کی ذات بھی اس سے بہت خوش ہوگی، چاہے بلا سمجھ پڑھے یا سمجھ کے ساتھ پڑھے. تو ایک تو رمضان المبارک کو کہ اس اشرا کو فضیلت ہے اس طور پر کہ اس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، اور دوسری فضیلت جو اس کے اندر ایک فضیلت والی رات ہے، وہ دوسری فضیلت جو اس اشرا کو ہے وہ لیلۃ القدر کی وجہ سے.
قدر کی رات جس کے بہت سارے فضائل احادیث کے اندر آتے ہیں، اور فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کے اندر من حرم لیلۃ القدر حرم خیر کلہ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر میں عبادت سے محروم رہا تو وہ تمام خیر سے محروم رہا۔ تو لیلۃ القدر جو ہے یہ بڑی عظمت والی رات ہے، اس کے اندر انسان کو عبادت کرنی چاہیے اور اپنی بخشش کروانی چاہیے۔ اور اسی وجہ سے جو دعا تلقین کی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں قدر کی رات کو پالوں تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور یہ صیغہ جو ہوتا ہے کہ اللہ میں اس طرح اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ میں تجھ سے اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ میں تجھ سے درگزر چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ اور تو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے۔ اور جب میں بسوں کا دعا منگاتا ہوں تو میں انی کی جگہ نہ بولتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب تجھ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ اور یہی دعائیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر اگر کوئی ایک صیغہ ہوتا ہے متکلم کا، یعنی اپنی ذات کے لیے بسا اوقات ہوتا ہے، تو جب اکٹھا دعا مانگنے چاہیے۔ اور یہی چیز ہے بسا اوقات میں لحاظ اس چیز کا کیا کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ دعا کرتے ہیں، قرآن کے اندر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں بسا اوقات پڑھتا ہوں لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ جو امام مقتدی کو دعا کے اندر نہیں شامل کرتا تو وہ خیانت کرتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں جو دعا مانگی جائے تو سب کے لیے مانگنی چاہیے تاکہ سب اس دعا کے اندر شامل ہو جائے۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دعا مانگ لینی چاہیے۔ اور دوسری فضیلت اس عشرہ کی یہ ہے کہ اس کے اندر قدر کی رات ہے۔ اور تیسری فضیلت اس عشرہ کی یہ اعتکاف کی فضیلت کہ انسان جتنی دیر تک اللہ رب العزت کے دربار میں پڑا رہے گا تو ہر وقت اس کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر کوئی ایسے کام ہے مثلا جنازہ کے اندر وہ شرکت نہیں کر سکتا ہے، مریض کی عیادت نہیں کر سکتا ہے، تو اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو اعتکاف کا جو کام ہے وہ ہر وقت عبادت کے اندر ہے، عبادت کو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ اس عشرہ کی جو تیسری فضیلت ہے اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر 10 دن کا اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے، ابھی تو الحمدللہ ابھی تو آخری عشرہ شروع بھی نہیں ہوا ہے، تو 10 دن کا اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے تو 7 دن کا کر لے، 8 دن کا کر لے، لیکن جو سنت اعتکاف ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہے۔ باقی نفل اعتکاف ہے وہ ہر گھڑی کا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان آئے اور مسجد میں جتنی دیر تک رہے اعتکاف کی نیت کر لے تاکہ اس کو اعتکاف والا ثواب مل سکے۔ تو اگر وہ سوئے گا تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، یہ اللہ کے دربار میں آ گیا ہے اپنی معافی چاہنے کے لیے۔ اور قدر کی رات جو اس کے اندر یہ خصوصی ایک فضیلت حاصل ہو جاتی ہے کہ انسان اللہ کے دربار میں رہے گا تو ہر وقت عبادت کا جب ثواب ملتا رہے گا تو اس کو قدر کی جو رات ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر انسان اس کے اندر جو آخری عشرہ نہیں جاگ سکتا ہے، چلو 21، 23 اور 25 اور 27 اور 29 راتیں، یہ 5 راتیں ان کے اندر اگر جاگ لے تو اس کے اندر بھی ثواب مل جائے گا۔ یہ ویسے جاگنا مراد نہیں ہے کہ گپے شپے کر لے، بلکہ اس کا مطلب جاگنے سے مراد عبادت کرنا ہے۔ اور اگر یہ 5 راتیں بھی نہیں ہو سکتی ہیں، سال بعد بھائیو آتی ہے، رمضان مبارک کا سال بعد مہینہ آتا ہے اور یہ آخری عشرہ بھی سال بعد ہی آتا ہے۔ سال بعد جب آتا ہے تو اس کے اندر 2-4 راتیں اگر اس کے اندر عبادت کر لیں گے اس کے اندر کیا ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ تھے جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں موجود ہیں، یہ پتہ نہیں کس انسان کو پتا ہے کہ اگلا رمضان مبارک مجھے نصیب ہو یا نہ ہو۔ پھر لیلۃ القدر کی جو رات ہے، لیلۃ القدر جو ہے بعد میں مجھے نصیب ہو یا نہ ہو، جب نصیب ہو رہی ہے ایک موقع مل رہا ہے اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ تو رمضان مبارک کی عشرہ کے متعلق یہ جو 3 فضیلتیں تھی، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کا بھی تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع سے فرمایا راغمان فو راغمان فو راغمان فو، 3 دفعہ فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ بسا اوقات یہ دعائیہ جملہ ہوتا ہے، بسا اوقات یہ بددعا کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مطلب کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے سواری پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی دیر سوچا پھر فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جب 3 دفعہ فرمایا تو حضرت ابو ذر غفاری بار بار سوال کرتے رہے، حیران ہوتے ہیں بھائی اتنا بڑا گناہگار صرف کلمہ کی بدولت کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، کلمہ پڑھا اس نے، اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغب انفہ ابا ذر، کہ چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے. تو یہ بددعائیہ جملہ نہیں تھا بلکہ دعائیہ جملہ تھا. ان کو بتانے کے لیے کیا ہے، چاہے ابو ذر خوش ہو یا ابو ذر کو تنگی ہو، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا جس نے کلمہ پڑھا ہے. لیکن یہاں پر جو جملہ فرمایا گیا ہے تو یہ اس کے اندر بددعائیہ جملہ ہے کہ جو شخص، یہ 3 دعائیں مشہور ہیں فضائل اعمال کے اندر بھی لکھی ہوئی، آپ نے بھی بہت دفعہ سنی ہوگی، کہ فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے، ان میں سے دونوں کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پا لے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے 2 ہلاک. اور دوسرا وہ شخص، تو ایک اس کے اندر تفصیل بہت ساری ہے، اب 1 آدھا منٹ رہ گیا ہے. جوانی کے اندر ماں باپ کو خدمت کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کو اللہ رب العزت نے سلامت رکھا ہوتا ہے، وہ معذور نہیں ہوتے. لیکن جب بڑھاپے کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس وقت معذور ہو جاتے ہیں، اس وقت وہ کام نہیں کر سکتے، تو اس وقت تمہاری خدمت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وقت اگر کوئی بندہ خدمت کرے گا اور پھر برداشت کرے گا، کیونکہ اس وقت ان کا جو ذہن ہے وہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، ہر بات پر تنگ ہونا، ہر بات پر ٹوکنا، یہ چیزیں آ جاتی. تو جو بندہ اس عمر کے اندر اپنے والدین کی خدمت کرے گا تو اس کے لیے اجر بہت زیادہ ہے. اور دوسری چیز جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے سامنے نام لیا جائے وہ درود شریف نہ پڑھے تو بڑی وعید ہے. تو اس وجہ سے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو فوراً زبان پر درود شریف آنا چاہیے. اور تیسری چیز، جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے اندر اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس کے لیے بھی وعید ہے. اور رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے، وَأَوَّلُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُ عِتْقٌ مِنَ النِّيرَانِ. اس کا جو اول اشرہ ہے یہ رحمت ہے، اس کا درمیانی اشرہ جو ہے یہ مغفرت ہے، اور آخری جو اشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی ہے. تو یہ سارا رمضان المبارک کی یہ ببرکت مہینہ ہے. اس کے 30 دن یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں جتنی گزر چکی ہیں. اگر ان کے اندر عبادت نہیں کر سکے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے، اور باقی جو گھڑیاں ہیں ان کو کام کے اندر لگانا چاہیے. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ اور جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اور یہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ایک رغبت دلانے کے لیے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں. یہ ان چیزوں کے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں کو جو اسلام کا انکار کرتے ہیں. ان کو پھر ہر بات کی دلیل دینی پڑتی ہے اور ہر بات کی مصلحت کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اس کو کیوں بیان کیا گیا ہے، یہ بات کیوں اسلام کے اندر، یہ بات کیوں ہے، یہ بات کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے، رمضان مبارک کی فضیلت کیوں ہے، باقی مہینوں کو کیوں نہیں. اس طرح کے جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ کفار کو جواب دیے جاتے ہیں. مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ ان چیزوں کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ ان کے دلوں کے اندر اس کی رغبت ہو اور وہ اس کی طرف دوڑے، اللہ رب العزت کی مغفرت کی طرف دوڑے اور تقویٰ کی طرف دوڑے تاکہ اپنی بخشش کروائیں اور اپنی زندگی کو پاکیزہ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں. تو دعا ہے اللہ رب العزت سے جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.